کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ظاہری خلافت، یہ باطنی خلافت، تو کیا یہ الگ الگ ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ میں چاہتا ہوں آج مکمل طور پر کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، اس میں نا انسانوں کی دو کیٹاگریاں ہیں، ایک ہے خواص اور ایک ہے عوام۔ جو خواص ہوتے ہیں نا، ان میں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ ظاہری والے ہیں، یہ باطنی والے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر و باطن ٹھیک ہے تو تبھی وہ خواص میں ہیں۔ واہ واہ واہ۔ عوام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ظاہری طور پر تو اتنا کو باشرہ نہیں ہے، لیکن دیانتدار ہے، امانت والا ہے، سچ بولتا ہے، نمازی ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کچھ کمزور ہے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی خلافت نہیں ہے، یہ کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ رہ گئی بات ظاہری اور باطنی خلافت کی، اس کا تصور یہ سوائے روافض زمانہ کے اور پروردہ روافض زمانہ کے اور نیم روافض زمانہ کے کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ بالکل اہل سنت میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، عقلی طور پر بھی آپ سوچیں نا تو دو کیفیات ہوتی ہیں ایک کامل بندے کی، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ صحابہ کرام کے ظاہر کو نبی پاک نے ٹھیک کر دیا، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کو مجلہ فرمایا، مصفہ فرمایا، منزہ فرمایا، یہ ہو گیا۔ ان کا جو باطن تھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کر رب نے ان کے باطن پر بھی مہر لگا دی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى فرما کر ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دیا۔ تو پھر ان کے بارے میں تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب ایک عظیم ہستی ہو، آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ظاہری طور پر ہے اور باطنی طور پر نہیں ہے، یہ تو آپ دو کیٹاگریاں اس شخصیت کی کر رہے ہیں، اور دو یہ چیزیں اکٹھی ہوں تو تب وہ فضیلت اور عظمت والی اور خاص شخصیت بنتی ہے۔ آپ ایک کو کم کر دیں تو پھر اس کی نہ فضیلت رہی، نہ عظمت رہی، نہ خاص رہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ظاہری خلافت ان کے پاس ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ تخیل ہے، یہ تخیلاتی اور تمام تر تکذباتی باتیں ہیں اور توہماتی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ صدیق اکبر کے پاس جو خلافت تھی وہ ظاہری تھی اور مولا علی کے پاس باطنی تھی، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ظاہر طور پر ٹھیک ہے، باطن طور پر وہ مکمل ہی نہیں ہے؟ آپ تو یہ پیغام دے رہے، یہ تو توہین ہے حضرت صدیق اکبر کی۔ جی۔ اور دوسری بات، حضرت مولا علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا باطن ٹھیک ہے، یعنی باطنی خلافت ہے اور ظاہری ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ لوگوں کو بھائی جان ٹھوکر کہاں سے لگی؟ یہ جو ظاہری باطنی کی طرف ان کو جانا پڑا، یہ کہاں سے ٹھوکر لگی؟ اصل بات یہ ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس حدیث پاک کو پڑھ کر نا لوگوں نے کہا کہ یہ جو اعلان ہے یہ اعلان ولایت ہے، جبکہ تمام تر سلفن خلفن جتنے علماء مشائخ، جتنے مفسرین شارحین، جتنے بھی علماء فضلاء گزرے ہیں، ان سب نے یہی معنی متعین کیا کہ یہ چونکہ یمن والے لوگوں نے حضرت علی پر اعتراض کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رہے۔ یہاں معنی محبوبیت ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی اور متعین یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، نہ خلافت کا، نہ حاکمیت کا، نہ سرداری کا، نہ ولایت کا۔ یہاں پر صرف محبوبیت کا معنی ہے، اور یہی بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ یہ جو آج کل کے ماڈرن رافضی اور نیم رافضی اور ڈسپوزیبل ہیں، وہ سارے امام شافعی کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اپنا مقصد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے بھی یہی معنی لیا، معنی محبوبیت۔ اعلیٰ حضرت تاجدار گورڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مہر منیر میں آپ نے بھی یہی معنی لیا، محبوبیت۔ اور یہی معنی مقابیس المجالس اگر پڑھ کے دیکھیں تو حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑے صوفی علمی روحانی شخص، انہوں نے بھی یہی معنی متعین کیا۔ غوث پاک کو پڑھیں، یہی معنی متعین کیا۔ داتا صاحب کو پڑھیں، یہی معنی متعین کیا۔ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان سب نے یہی ایک ہی معنی متعین کیا ہے کہ جو علی کو محبوب رکھتا ہے وہ مجھے محبوب رکھے، اور جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے۔ اب انہوں نے اس محبوبیت کے معنی کو ولایت پر لے آئے۔ اب ولایت کے بعد جب خلافت آئی تو وہ تو حضرت صدیق اکبر کی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ پھر ان کے پاس باطنی ہے خلافت مولا علی کے پاس، اور حضرت صدیق اکبر کا ظاہری۔ اصل یہ مسئلہ ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو مصلح عطا فرمایا تھا تو مصلح کیا ظاہری بندے کو دیا جاتا ہے جس کے باطن میں کچھ نہ، اس کو نہیں دیا جاتا؟ پہلے یہ بتائیں۔ مصلح دے کر علماء نے لکھا ہے باطن ہی سب سے آگے تھا تو تبھی تو مصلح عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مصلح پر اور امامت پر جو حکم دیا گیا تو اس کا معنی یہ نہیں نکلتا، تو پھر میں کہتا ہوں آج کل کے جتنے یہ بگڑے ہوئے سجادہ نشین ہیں، مصلح نشین ہیں، سجادہ مصلح کو کہتے ہیں، تو پھر کیا آپ کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ آپ صرف ظاہری خلیفہ ہیں، مصلح پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب کہ آپ ظاہری ہیں، باطنی طور پر آپ کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے، کہہ لیں ہم؟ تو پھر یہ چیخیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا،
ہر اعتبار سے جانشین میں ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ کے باپ کے مصلے پہ آپ بیٹھے ہیں تو ظاہری باطنی جانشین آپ ہیں, تو جو مصطفیٰ کے مصلے پر بیٹھا ہے وہ بھی ظاہری باطنی جانشین کیا ہوئی ہے. کہنے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا جی. سبحان اللہ, تو یہ سبحان اللہ. دوسری بات ہو گئی. میں نے کہا آپ تو جبری بیٹھے ہیں مسلح پر, ان کو تو بٹھایا گیا ہے. کیا کہنے, واہ واہ. اللہ اکبر. اب یہ بڑی خاص بات حضرت شاہ صاحب نے فرمائی. یہ جبری ظاہر سی بات ہے, نہ شرائط پوری ہوتی ہیں نہ ہی ان کے اندر وہ اہلیت ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت تشریف فرما ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں شیخ الکل فی الکل ہوں. تو اگر تیری یہ کیفیت ہے تو بتاؤ صدیق اکبر کو تو خود کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر, سمجھ آئی. سبحان اللہ. اور یہی دلیل پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی دی نا. فرمایا ہمارے دین کا امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بنا دیا تھا, ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی انہیں بنا لیا تھا. سبحان اللہ. یہ بھی روایت ہے. واہ واہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو لوگوں نے آ کے کہا ہے نا, ان کو ٹھوک کر وہ معنی محبوبیت سمجھنے سے لگی. ان کو چاہیے تھا وہ معنی سمجھتے, انہوں نے ولایت کا معنی سمجھ کر حضرت مولا علی کو اس منصب پر لا کے کھڑا کر دیا. جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات کے اندر دونوں چیزوں کا ظاہر و باطن کا اجتماع ہوگا تو پھر یہ بات چلے گی. چوں آپ کا نام ہی صدیق ہے, اور صدیق کون ہوتا ہے؟ حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں سب سے بڑا صوفی, سب سے بڑا ولی, یعنی نبوت کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے. تو جو اتنا بڑا ولی ہو پھر وہ ظاہری ہوگا, اس کے باطن میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ, خدا کا خوف کرنا چاہیے. انہوں نے یہ معنی ہی غلط بیان کر دیا. اور حضرت حافظ صاحب صوفیاء نے لکھا ہے سب سے زیادہ باطنی معاملات کو اگر کوئی جانتے تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر جانتے تھے. اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. الیوم اکملت لکم, یہ آیت طیبہ آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جب سنائی تو صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں, مبارکبادیاں دے رہے ہیں, لیکن حضرت صدیق اکبر رو رہے ہیں. اب دیکھیں باطن کتنا کمال کا ہے حضرت صدیق اکبر کا. اللہ اکبر. آپ کیوں رو رہے ہیں اے صدیق پاک؟ یہ تو آیت بڑی خوشخبریاں سنانے والی ہے. فرمایا تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ دین آج کامیاب ہو گیا, مکمل ہو گیا, لوگ جوک در جوک آئیں گے, دین پھیل گیا, فتح آ گئی, لیکن کہتے ہیں اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اب حضور ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اتنا بڑا باطن کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم ولکن بالسر الذی وقر فی قلبہ. فرمایا ابو بکر کو جو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوئی وہ زیادہ روزے نمازوں کی وجہ سے نہیں. فرمایا اب جملے پر غور کرنا. فرمایا وہ ایک راز ہے جو ابو بکر کے دل اور باطن میں ہے. فرمایا وہ راز ہی اتنا آگے کا ہے, اتنا زیادہ ہے, اتنا کمال کا ہے کہ ابو بکر نے اس راز کو پا کر اپنے آپ کو باقی سب سے ممتاز کر لیا. واہ واہ واہ, سبحان تو اللہ. آپ کے باطن پر تو باقاعدہ روایات موجود ہیں. اب یہ کہنا کہ یہ ظاہری خلیفہ ہے اور یہ باطنی خلیفہ ہے, یہ تو سارا اسلامی نظام اور خلافت اس سٹرکچر کو ہی گرانے کے مترادف ہے اور روافض زمانہ کو خوش کرنے کے مترادف ہے. اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے. خلافت کے اندر ظاہری باطنی دونوں خوبصورت چیزوں کا اجتماع ہو اور وہ ایک شخصیت میں پائی جائیں تو وہی کامل و اکمل خلیفہ ہوتا ہے. اگر ان دونوں کو جدا کر دیا جائے تو یہ بالکل کامل و اکمل نہیں ہوتا. اور اہل سنت کے اندر اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. یہ ظاہری باطنی والا کانسیپٹ بالکل اہل سنت کے اندر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ظاہری طور پر بھی خلیفہ تھے اور باطنی طور پر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا